الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ جس طرح سے بچے جو ہیں نا وہ ٹیبلز کو ریوائز کرتے ہیں اور گاؤں کے اسکولوں میں بچے دونی کا پہاڑا جو ہے نا وہ ذوق و شوق سے دہراتے رہتے ہیں، چلیے اسی طرح ہم بھی منفصل ضمائر کو دہرا لیتے ہیں۔ چلیے میرے ساتھ زور سے بولیں، دیکھیں آپ نے بولنا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ اونچی آواز میں اسے ریوائز نہیں کریں گے تو پھر آپ عربی زبان بھی نہیں سیکھ سکیں گے، اس لیے زور سے بولیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو آپ کو بہت سے ایسے شارٹ کورسز مل جائیں گے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو دنوں اور مہینوں میں پورا گرامر مکمل کرا دیا جائے گا۔ لیکن دیکھیں گرامر کو جو پڑھنا ہے نا وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل مشکل کام جو ہے نا اس گرامر کو اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں بٹھانا ہے، اور اسے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کو اس کی ریویژن کرانی پڑتی ہے اور اس کی پریکٹس کرانی پڑتی ہے۔ دیکھیں نا یہ جو مدینہ عربک کورس ہے نا اس میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر DVD کے شروع میں پہلے میں آپ کو پچھلے پوائنٹس کی پریکٹس کراؤں اور پھر نئے پوائنٹس کے ساتھ آپ کا انٹروڈکشن کراؤں، اور اس کے بعد جب ہم اپنے سبق کو پڑھتے ہیں تو ہم دراصل ان گرامر کے اصولوں کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جو میں آپ کو DVD کے شروع میں بتاتی ہوں، اور پھر اس کے بعد جب تمارین آتی ہے نا تو اس میں بھی دراصل ہم انہی اصولوں کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری ریویژن بھی ہو جاتی ہے اور پریکٹس بھی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لمبے عرصے تک ہمارے ذہن میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا اگر کسی اسٹوڈنٹ کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک دفعہ ان گرامر کے اصولوں کو پڑھ لے گا تو پھر اسے زندگی بھر یہ یاد رہیں گے، تو میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسے ان سب اصولوں کی ریویژن بھی کرنی ہوگی اور پریکٹس بھی کرنی ہوگی۔ اور میں جو یہ مدینہ عربک کورس آپ کو کرا رہی ہوں اسی لیے یہ ذرا لینتھی ہے نا، اس کی ویڈیوز بھی زیادہ ہیں اور یہ کورس بھی تھوڑا لمبا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے
کہ ہم اس میں اسٹوڈنٹس کو ریویژن بھی کراتے ہیں اور پریکٹس بھی کراتے ہیں۔ یہ ریویژن اور پریکٹس جو انہوں نے خود سے کرنی ہوتی ہے نا، وہ ہم اس کورس میں ہی انہیں کرا دیتے ہیں۔ اور اس کورس میں گرامر کے اصولوں کو اتنی بار آپ کے سامنے دہراتی جاؤں گی نا کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے دماغ کی ہارڈ ڈرائیو میں محفوظ ہو جائیں گے۔ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ افعال کی کچھ گردانیں ترتیب وار طریقے سے دہرا لیتے ہیں۔ اس طرح کی ریویژن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں عربی زبان کی بنیاد جو ہے نا وہ پکی پڑ جائے، اور جب آپ کا یہ کورس ختم ہوگا نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ریویژن آپ کے لیے کس قدر مددگار ثابت ہوگی۔ عموماً لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ گرامر کو پڑھنے کے بعد جلد ہی بھولنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان اصولوں کو صرف پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی اچھی خاصی ریویژن اور پریکٹس نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی یہ عادت ڈال لی کہ میں جب بھی آپ کو یہ سب ریوائز کراؤں تو میرے ساتھ اونچی آواز میں آپ بھی اسے ریوائز کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ سب آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ جس ترتیب سے ہم نے ابھی ان منفصل ضمائر کو دہرایا ہے نا، اسی طرح ترتیب وار کچھ افعال کی گردانیں دہرا لیتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے فعل کتبہ کی گردان بنا لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ فعل ماضی کی گردانیں ہیں۔ کتبہ کے کیا معنی ہیں؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ فعل ماضی ہوتا ہے اور اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو چونکہ کتبہ بھی ایک روٹ ورڈ ہے، اس لیے اس میں بھی ہوا کی ضمیر مستتر ہے۔ کون سی؟ ہوا کی ضمیر، یعنی کہ اس کے معنی ہوں گے اس نے لکھا، ہی روٹ۔ تو چلیے اب اس کی گردان بناتے ہیں۔ کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ تو ہیا کے لیے کیا آئے گا؟ کتبت، ہم کتبو، ہن کتبنا، انا کتبتو، انتم کتبتم، انتی کتبتی، نحنو کتبنا۔ تو اگلا فعل ہے خرجہ۔ خرجہ کے معنی ہیں وہ نکلا، ہی لیفٹ۔ خرجہ، خرجہ، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ اچھا چلیے ابھی بغیر کسی ترتیب کے ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو نحنو کے لیے کیا آئے گا؟ خرجنا، انتی خرجتی، انتم خرجتم، ہوا خرجہ، ہن خرجنا۔ اچھا ہیا خرجت، ہم خرجو۔ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ مزید کچھ افعال کی پریکٹس کرتے ہیں، لیکن مزید پریکٹس شروع کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ خرجتی، تو یہاں پر فاعل کون ہے؟ جی ہاں، تی فاعل ہے۔ اگرچہ اس فاعل تی کے آخر میں کسرہ ہے، مگر چونکہ یہاں یہ فاعل ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے۔ اسی طرح خرجنا میں جو یہ نہ ہے، چونکہ یہ فاعل ہے نا،
اس لیے اسے بھی ہم مرفوع کہیں گے۔ یہ جو تا، تما، تم، تی، تما، تنا، یہ جو سارے فاعل ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ دراصل ضمائر ہیں۔ یعنی کہ جب میں کہتی ہوں خرجت تو یہاں پر یہ تو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ انا کی ضمیر ہے۔ اسی طرح جب میں کہتی ہوں خرجنا تو یہاں دراصل یہ فاعل نا جو ہے نا، یہ ہنہ کی ضمیر کے یہاں پر موجودگی کی علامت ہے۔ یہ نہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر ہنہ کی ضمیر موجود ہے۔ اسی طرح جب میں کہتی ہوں خرجتم تو یہاں پر یہ جو تم ہے نا، یہ دراصل انتم کی ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح میں بار بار ان باتوں کو جب دہراتی رہوں گی نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب باتیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے شروع میں ہر چیز انسان کو مشکل لگتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہی چیز انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ چلیے اب ذہبہ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ذہبہ کے معنی ہیں وہ گیا، ہی لیفٹ، ذہبہ، ذہبہ، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔ اچھا ابھی مجھے بتائیے کہ ہیا کے لیے کیا آئے گا؟ ذہبت، اور ہوا کے لیے ذہبہ۔ اچھا ہم کے لیے ذہبو، اور ہنہ کے لیے ذہبنا۔ انتا ذہبتا، انتی ذہبتی، نحنو ذہبنا۔ تو اگلا فعل ہے جلسہ۔ جلسہ کے معنی کیا ہیں؟ وہ بیٹھا۔ جلسہ، جلسہ، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن، جلستو، جلسنا۔ یہ تو ہم نے ان کی ترتیب سے گردان بنائی ہے۔ چلیے ابھی میں آپ سے درمیان درمیان سے پوچھتی ہوں، آپ ویڈیو کو پاز کر کے جواب دینے کی کوشش ضرور کریں۔ تو انتم کے لیے کیا آئے گا؟ جلستم، انتی جلستی، ہم جلسو، ہوا جلسہ، اچھا ہیا جلست، انا جلستو، نحنو جلسنا۔ اگلا فعل ہے رجع۔ رجع کے معنی ہیں وہ لوٹا۔ ٹھیک ہے، ہی ریٹرنڈ۔ رجع، رجع، رجعو، رجعت، رجعتا، رجعنا، رجعتا، رجعتما، رجعتم، رجعتی، رجعتما، رجعتن، رجعتو، رجعنا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نے ساری گردانیں دہرائی ہیں نا، یہ فعل ماضی کی ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سا فعل ہے یہ؟ فعل ماضی ہے۔ دیکھیں جب ہم ان گردانوں کو دہرانا شروع کرتے ہیں نا تو ہماری مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک گاڑی ہوتی ہے نا، شروع میں اس کی رفتار کم ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ مین روڈ پر آ جاتی ہے نا تو اس کی رفتار بھی فل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ جلسہ، جلسہ، جلسو، جلست، جلستا۔ اس کے بعد جب ہم جلسنا پہ آتے ہیں نا تو چونکہ اب متحرک ضمائر کا گروپ شروع ہو جاتا ہے، اس میں جلس 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 آتا ہے نا، اس لیے ہم فل گیئر میں گیئر ڈال دیتے ہیں اور گاڑی کو فل اسپیڈ پر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن، جلستو، جلسنا۔ تو یہاں فاعل کون کون سے ہیں؟ تا، تما، تم، تی، تما، تنا، تونا چلیے اس کو سلو سلو پڑھتے ہیں۔
تا، تما، تم، تی، تما، تنا اور تونا۔ چلیے اسے اسپیڈ سے پڑھیں۔ تا، تما، تم، تی، تما، تنا، تونا۔ آپ جب وقت کے ساتھ ساتھ اسے میرے ساتھ دہراتے رہیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فل ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ ہم منفصل ضمائر یعنی کہ ڈیٹیچڈ پروناؤنس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کی دو خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ مرفوع ضمائر ہوتی ہیں، یعنی کہ جب کسی مرفوع اسم کی جگہ پر ہمیں ضمیر کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم ان ضمائر کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ضمائر جملے میں خود سے اکیلے آ سکتے ہیں۔ انہیں جملے میں آنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود سے اکیلے جملے میں آ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں کسی منصوب یا مجرور اسم کی جگہ پر ضمیر کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں ان ضمائر میں کچھ تبدیلی کرنی ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ ہوا جو ہے نا، ہم اسے ہو میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہما تو ہما ہی رہے گا اور ہم بھی ہم ہی رہے گا، لیکن ہیا ہا میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر ہما ہما ہی رہے گا اور ہننا یہ بھی ہننا ہی رہے گا، لیکن انتا جو ہے نا یہ کا میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر انتما کما میں تبدیل ہو جائے گا اور انتم یہ کم میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر انتی جو ہے یہ کی میں تبدیل ہو جائے گی اور انتما پھر کما میں تبدیل ہو جائے گا اور انتنا کننا میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر انا جو ہے نا اسے ہم یا متکلم میں تبدیل کر دیتے ہیں اور نحنو نا میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو ان سب تبدیلیوں کے بعد ہمیں جو یہ ضمائر حاصل ہوئے ہیں نا، انہیں ہم متصل ضمائر کہتے ہیں، یعنی کہ اٹیچڈ پروناؤن۔ اور ان ضمائر کی بھی دو خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ منصوب یا مجرور ضمائر ہوتے ہیں، یعنی کہ جب جملے میں ہمیں کسی منصوب یا مجرور اسم کی جگہ پر اس کے ضمیر کو لگانا ہوتا ہے تو پھر ہم ان متصل ضمائر کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ان ضمائر کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ خود سے اکیلے جملے میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ انہیں جملے میں آنے کے لیے کسی دوسرے حرف کے ساتھ، اسم کے ساتھ یا کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آنا پڑتا ہے، یہ اکیلے نہیں آ سکتے۔ تو میرا خیال ہے ابھی آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب جملے میں ہمیں کسی مرفوع اسم کی جگہ پر ضمیر لگانا ہوگا تو ہم منفصل ضمائر کو استعمال کریں گے، اور جب ہمیں کسی منصوب یا مجرور اسم کی جگہ پر اس کے ضمیر کو لگانا ہوگا نا تو ہم متصل ضمائر کو استعمال کریں گے۔ سادہ سی بات ہے، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر میں کہتی ہوں حامدن مدرسن، تو اب مجھے اس حامدن کی جگہ پر کسی ضمیر کو لگانا ہے تو میں کیا کروں گی؟ تو میں منفصل ضمائر میں سے کسی ضمیر کا انتخاب کروں گی، کیونکہ دیکھیں نا منفصل ضمائر جو ہوتے ہیں نا یہ مرفوع ضمائر ہوتے ہیں، اور یہاں پر حامدن بھی مرفوع ہے، اس لیے میں منفصل ضمائر میں سے ہوا کی ضمیر کا انتخاب کروں گی۔ تو یہ ہو جائے گا ہوا مدرسن۔ تو چونکہ حامدن مرفوع تھا اس لیے میں نے منفصل ضمائر میں سے جو یہ ہوا کی ضمیر اس کی جگہ پر لگائی ہے نا یہ بھی مرفوع ہے۔ چلیے اب میں کہتی ہوں کتاب محمدن، تو اب مجھے محمدن کی جگہ پر کسی ضمیر کو لگانا ہے۔ اب یہاں پہ میں ہوا کی ضمیر کو نہیں لگاؤں گی کیونکہ منفصل ضمائر مرفوع ضمائر ہوتے ہیں،
اور یہاں پہ دیکھیں محمدن جو ہے مجرور ہے، اس لیے میں کیا کروں گی، میں متصل ضمائر میں سے کسی ضمیر کا انتخاب کروں گی اور یہاں پہ میں لکھوں گی کتابہ۔ تو اب چونکہ محمدن مجرور تھا اس لیے میں نے متصل ضمائر میں سے ہو کی ضمیر کو اس کی جگہ پر لگا دیا، کیونکہ متصل ضمائر جو ہوتے ہیں نا یہ بھی مجرور یا منصوب ضمائر ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی منصوب اسم کی جگہ پر بھی ہم متصل ضمائر کو لکھیں گے اور مجرور اسم کی جگہ پر بھی ہم متصل ضمائر کو ہی لکھیں گے۔ تو منصوب تو ابھی ہم نے نہیں پڑھے نا، اس لیے اسے بھول جائیں۔ فی الحال آپ اپنا پورا فوکس جو ہے نا وہ صرف مجرور پر رکھیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں محمدن مجرور ہے نا، اس لیے میں نے اس کی جگہ پر متصل ضمائر میں سے ہو کی ضمیر کو لکھا ہے، کیونکہ متصل ضمائر جو ہوتے ہیں نا یہ منصوب یا مجرور ضمائر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا ابھی آپ کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو کتاب محمدین میں کتابو مضاف تھا اور محمدن مضاف الیہ تھا۔ اسی طرح سے کتابہ میں بھی کتابو جو ہے یہ مضاف ہے اور یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو کیا سکھایا تھا، جب ضمیر جڑتا ہے اسم سے تو حاصل ہو مضاف مضاف الیہ۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب یہ ہو کی ضمیر کتابو سے جڑ گئی ہے نا تو ہمیں کیا حاصل ہو گیا ہے، مضاف اور مضاف الیہ۔ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ اسم ربو کے ساتھ سارے متصل ضمائر کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا ربہ، ربہما، ربہم، ربہا، ربہما، ربہن، ربکا، ربکما، ربکم، ربکی، ربکما، ربکن، ربی، ربنا۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ اب حرف جر من کے ساتھ ان سب ضمائر کو جوڑتے ہیں۔ تو جوڑیے، منہو، منہما، منہم، منہا، منہما، منہن، منکا، منکما، منکم، منکی، منکما، منکن، منی، مننا۔ چلیے آپ ظرف عندہ کے ساتھ سب ضمائر کو جوڑیں، عندہ، عندہما، عندہم، عندہا، عندہما، عندہن، عندکا، عندکما، عندکم، عندکی، عندکما، عندکن، عندی، عندنا۔ دیکھیں جب آپ انہیں دہرائیں نا تو کوشش کریں کہ انہیں محسوس کرتے ہوئے دہرائیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں عندہ تو اس کے معنی کیا ہیں، اسے محسوس کرتے ہوئے پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر ان ضمائر سے پہلے یا ساکن یا کسرہ آ جائے تو پھر ان ضمائر میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، مگر سب میں نہیں آتی، صرف ان 5 جگہوں پر یہ تبدیلی آتی ہے۔ یہ تبدیلی صرف اس ہوا کے سامنے آتی ہے، ہما کے سامنے آتی ہے اور ہم کے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح ہما اور ہنہ کے سامنے آتی ہے بس۔ لیکن یاد رہے کہ اس تبدیلی کا تعلق گرامر سے نہیں ہے، یہ صرف بولنے میں خوبصورتی اور روانی کے لیے کی جاتی ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ان میں بہت نرمی اور خوبصورتی آ جاتی ہے اور ہمیں اپنے چہرے کے مسلز کو بھی زیادہ تکلیف نہیں دینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اس الا کو دیکھیں، جب ہم اسے الا پڑھتے ہیں تو اس صورت میں ہم اس یا کو الف پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس یا کے نیچے ہم نقطے بھی نہیں لگاتے، کیونکہ ہم اسے یا نہیں پڑھ رہے ہوتے، اسے تو ہم الف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
مگر جو ہی اس الہ کے ساتھ ہم اس ہو کی ضمیر کو جوڑ دیتے ہیں تو یہ خود کو ظاہر کر دیتی ہے، تو یہ بن جاتی ہے الہی۔ چلیے اب اس الہی کے ساتھ ہو کی ضمیر کو جوڑ کر بتائیے، الہی ہو، الہی ہو۔ دیکھیں اس طرح اسے الہی ہو بولنا مشکل بھی ہے اور اس میں خوبصورتی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس ہو کو ہی میں تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ الہی بن جاتا ہے۔ تو اب اس الہی کو دیکھیں، اب اس میں پہلے سے زیادہ نرمی اور خوبصورتی نہیں آ گئی؟ الہی، الہی ہے نا؟ اب یہ بولنے میں بھی آسان ہو گیا ہے اور اس میں خوبصورتی اور نرمی بھی آ گئی ہے، اسے آسانی سے بولا جا سکتا ہے۔ اور بالکل یہی صورتحال اللہ کے ساتھ بھی پیش آتی ہے۔ اللہ کے اس یا کو بھی ہم الف پڑھتے ہیں۔ جب ہم اللہ کہتے ہیں نا تو ہم اس یا کو الف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس یا کے نیچے بھی نقطے نہیں لگاتے۔ اور پھر اس اللہ کو بھی کسی ضمیر کے ساتھ جب جوڑا جاتا ہے نا تو یہ یا کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور یہ الہی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم اس کے ساتھ ہو کی ضمیر کو جوڑتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ در حقیقت تو یہ الہی ہو بن جاتا ہے، لیکن ذرا آپ اسے پڑھ کے بتائیں، الہی ہو، الہی ہو، تو ناگوار سا لگ رہا ہے نا؟ اس لیے اسے بولنے میں خوبصورتی اور نرمی کی خاطر ہم اس ہو کو ہی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سارے ضمائر مبنی ہوتے ہیں، لیکن متصل ضمائر کے اعراب میں یہ تبدیلی صرف ان 5 جگہوں پر ہوگی۔ کہاں کہاں ہوگی؟ یہ ہوا کے سامنے، ہما کے سامنے اور ہم کے سامنے، اور پھر ہما کے سامنے اور ہنا کے سامنے، بس یہاں تبدیلی ہوگی، باقی جگہوں پر نہیں ہوگی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس تبدیلی کا اصول کیا ہے۔ یہ تبدیلی کب ہوتی ہے؟ جب ان ضمائر سے پہلے کسرہ یا ساکن آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ان ضمائر سے پہلے جب کسرہ یا ساکن آ جائے تو پھر صرف ان 5 ضمائر میں تبدیلی ہوگی، باقی جگہوں پر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم ان سب ضمائر کو الہ کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا الہی، الہیما، الہم، الہا، یہاں پہ تبدیلی نہیں ہوگی، الہیما، الہن۔ تو اب دیکھیں ان 5 جگہوں پر اس میں تبدیلی ہوئی ہے، باقی جگہوں پر نہیں ہوگی۔ باقی اس دوسرے کالم کو دیکھیں، یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہاں پہ ہو جائے گا الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکنا، الیا، الینا۔ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کو ان سب ضمائر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تبدیلی کہاں کہاں آئے گی۔ تو یہ ہو جائے گا علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا۔ چلیے بھی ایسا کرتے ہیں کہ حرف جر بی کو ہو کی ضمیر کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بی ہو، بی ہو۔ برا لگتا ہے نا اس طرح بولنا، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ اسے بی ہی میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا بھی۔ ہم نے ایسا کیوں کیا؟
ہم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ہو کی ضمیر سے پہلے کسرہ آ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے روانی سے بولنے کی خاطر اس ہو کو ہی میں تبدیل کر دیا اور یہ ہو گیا بہی بہی۔ دیکھیں اب اس کو بولنا کتنا آسان ہو گیا ہے، بہی بہی۔ چلیے اب اسے سارے ضمائر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا بہی بہما بہم، بہا بہما بہننا، بکا بکما بکم، بکی بکما بکننا، بی بنا۔ اب یہاں پہ اس بی کو دیکھیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ دو لفظ ہیں۔ اس میں ایک حرف جر بی ہے اور یا متکلم جو ہے یہ یہاں پر اسم مجرور ہے۔ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ حرف جر فی کو ہو کی ضمیر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ذرا ایسا کریں نا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر فی ہو بولیں، مرر کے سامنے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں، فی ہو فی ہو۔ آپ خود دیکھیں کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ چلیے اب ایسا کریں کہ اس ہو کو ہی میں تبدیل کر کر بولیں، فی ہی فی ہی۔ دیکھیں اس میں کتنی نرمی اور خوبصورتی آ گئی ہے نا، فی ہی فی ہی۔ چلیے ابھی اس فی کو باقی سب متصل ضمائر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا فی ہی فیہما فیہم، فیہا فیہما فیہن، فیکا فیکما فیکم، فیکی فیکما فیکن۔ یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہاں پہ ہوگا فیا اور پھر فینا۔ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں بارک اللہ فیکا، بارک اللہ فیکی، بارک اللہ فیکم، تو ہم یہ بولتے رہتے ہیں نا، تو یہ فیکا فیکی فیکم یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جار مجرور ہے۔ اسی طرح ہر جر الا کے ساتھ جب ہم یا متکلم کو جوڑتے ہیں نا، تو یہاں پر بھی ارتقاء ساکنین ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اس لیے پھر ہم اس کا ایک آپریشن کرتے ہیں، ہمیں اس کا چھوٹا سا ایک آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس یا متکلم کے سکون کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے الیہ الیہ۔ دراصل یا متکلم کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر اس سے پہلے یا الف آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو پھر اس یا متکلم پر ہم فتح لگا دیتے ہیں۔ فی الحال ہم الف کے بارے میں بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو بک 3 میں آئے گا۔ فی الحال ہم اس یا کے بارے میں بات کریں گے جو یا متکلم سے پہلے آتی ہے۔ تو یا متکلم سے پہلے جب کوئی یا آ جائے تو ہم یا متکلم پر فتح لگا دیتے ہیں، اور پھر ہم اسے کیسے لکھیں گے؟ اس طرح کر کے الیہ، یعنی کہ ہم یا پر تشدید لگا دیں گے، شد لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا الیہ۔ اسی طرح فی کے ساتھ جب ہم اس یا متکلم کو جوڑیں گے تو التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہمیں تو اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی، اور چونکہ یا سے پہلے یا آیا ہوا ہے نا، اس لیے اس صورت میں ہم اس یا متکلم پر فتح لگاتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا فیہ فیہ۔ دیکھیں یہ کتنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کو جب روانی سے پڑھتے جاتے ہیں تو ہم ان پر کبھی غور نہیں کرتے۔ الحمدللہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔
چلیے اب ظرف مع کو سارے متصل ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا معہو، معہما، معہم، معہا، معہما، معہن، معکا، معکما، معکم، معکی، معکما، معکن، معی، معنا. اچھا، اس معی کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ہم اسے اس طرح معی لکھیں گے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یا متکلم نے مع کا جو یہ عین ہے نا، اس کے فتح کو کسرہ میں تبدیل کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے پڑھا ہے نا کہ یا متکلم اپنے سے پہلے حرف کے اعراب کو کسرہ میں تبدیل کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم عندی لکھتے ہیں تو اس صورت میں بھی ہم عندہ کے اس دال کے فتح کو کسرہ میں تبدیل کر دیتے ہیں یا متکلم کی وجہ سے. اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ یا متکلم نے مع کا جو یہ عین ہے نا، اس کے فتح کو کسرہ میں تبدیل کر دیا ہے اور یہ بن گیا معی. یہ معی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ظرف اور مضاف الیہ ہے. گرامر کی روح سے یہ معی جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ ہے. اسی طرح اندی جو ہے یہ بھی ظرف اور مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ایک اور پوائنٹ یاد ہوگا کہ میں آپ کو کرا چکی ہوں. وہ کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حرف جر لی کے بعد ال والا کوئی اسم آ جاتا ہے، جیسے المدرسو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اسے للمدرسی لکھیں گے. یعنی کہ المدرسی کے اس حمزہ وصل کو ہم لکھیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ لی جو ہے یہ حرف جر ہے نا، اس نے المدرسو کو المدرسی میں تو تبدیل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ایک تبدیلی اور ہوگی کہ یہ ال کا جو یہ حمزہ وصل ہے نا، اسے بھی نہیں لکھا جائے گا اور ہم لکھیں گے للمدرسی. اسی طرح اگر ہم اس حرف جر لی کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے تو یہاں پر بھی یہ حمزہ وصل ڈراپ ہو جائے گا، اسے ہم نہیں لکھیں گے. یعنی کہ اسے لکھنے میں بھی ڈراپ کر دیں گے اور ہم لکھیں گے للہ. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم محمدن سے پہلے یہ حرف جر لی لکھیں گے نا، تو یہ محمدن محمد دین میں تبدیل ہو جائے گا. یہاں پہ اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہے نا؟ یہاں پہ صرف محمدن مجرور ہو جائے گا نارمل طریقے سے. اسی طرح دیکھیں جب ہم اس حرف جر لی کے بعد ہو کی ضمیر کو لکھیں گے نا، تو چلیے ایسا کریں کہ پہلے اسے بول کے بتائیں. لیہو، لیہو. کتنا برا لگ رہا ہے، کتنا منہ کو ٹیڑھا پیڑا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں یہاں پر ایک اور عجیب تبدیلی ہوگی. وہ کیا؟ یہاں پہ ہو کی ضمیر اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرے گی. یہاں پر یہ حرف جر لی جو ہے نا، یہ لا میں تبدیل ہو جائے گا. یہ اپنے کسرہ کو فتح میں تبدیل کر دے گا، تو یہ ہو جائے گا لہو. کتنا آسانی سے بولا جا رہا ہے ابھی، لہو. چلیے اب اس حرف جر لی کو باقی تمام متصل ضمائر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تو یہ ہو جائے گا لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا. اب یہ لی کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے. یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ دو لفظ ہیں. یہاں پر حرف جر لی ہے اور یا متکلم جو ہے وہ اسم مجرور ہے. لی کو ہم کیسے لکھیں گے؟ لی کو ہم اس طرح سے لکھیں گے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ حرف جر لی کا
یہ کسرہ واپس آ گیا ہے. باقی ساری گردان میں یہ لی لا میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن صرف اس یا متکلم کے سامنے اس کی کسرہ واپس آ جاتی ہے اور پھر یہ لی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب یہ لی کی صورت میں اس حرف جر پر کسرہ کیسے واپس آ گیا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ یا متکلم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے حرف کے اعراب کو کسرہ میں تبدیل کر دیتی ہے. یا متکلم سے پہلے جو بھی حرف ہوگا نا، اس پر جو بھی اعراب ہوگا اسے وہ کسرہ میں تبدیل کر دے گی. چائنا میں بہت سے لوگوں کا نام لی ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کسی لی کو دیکھ کے اسے جار مجرور کہنا شروع کر دیں. چلیے اب میں لکھتی ہوں کتاب محمدن. تو اب مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مضاف الیہ ہے. تو اب مجھے اس کتاب محمدن سے پہلے حرف جر فی کو لگانا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ فی جو ہے یہ کتابو کو کتاب بی میں تبدیل کر دے گا اور یہ ہو جائے گا فی کتابی محمدن. اب یہاں پہ دیکھیں کہ فی کا اثر محمدن پر نہیں ہوا، اس کا اثر صرف اپنے بعد آنے والے اسم پر ہوتا ہے. یعنی کہ اس فی نے کیا کیا؟ اس نے کتابو کو کتابی میں تبدیل کر دیا. یہ محمدن تو پہلے سے مجرور تھا، فی نے اسے مجرور نہیں کیا. یاد رکھیں کہ حرف جر کا اثر جو ہے وہ صرف اپنے بعد آنے والے اسم پر ہوتا ہے، اس سے اگلے اسم پر نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر یہ فی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے اور کتابی اس کا اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور محمدن اس کا مضاف الیہ ہے. تو اس کے معنی ہو جائیں گے محمد کی کتاب میں. تو اب مجھے اس کتاب محمدن کی جگہ کہنا ہے کہ اس کی کتاب. تو اب میں کیا لکھوں؟ اب میں لکھوں گی کتاب ہو. تو اب یہ کتاب ہو کیا ہے؟ تو اب یہاں پر کتاب مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے. چلیے اب مجھے اس کتاب ہو سے بھی پہلے حرف جر فی کو لکھنا ہے. تو یہ فی جو ہے یہ اس کتابو کو کتاب بی میں تبدیل کر دے گا. تو پھر یہ ہو جائے گا فی کتابی ہو. فی کتابی ہو. اب دیکھیں نا، یہ بولنے میں کچھ نامناسب سے لگ رہا ہے نا. اس طرح بات چیت میں روانی بھی نہیں آ سکتی. اس لیے ہم بات چیت میں روانی اور خوبصورتی لانے کی خاطر فی کتابی ہی میں تبدیل کر دیں گے. یہ ہو کو ہی میں فی نے تبدیل نہیں کیا، ہم نے کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے تاکہ گفتگو میں روانی اور خوبصورتی لائی جا سکے. فی نے تو صرف کتابو کو کتابی میں تبدیل کر دیا. فی ایک حرف جر ہے نا، تو اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیا، یعنی کہ کتابو کو کتابی میں تبدیل کر دیا. اور پھر ہم نے مزید خوبصورتی اور روانی لانے کی خاطر اس ہو کو ہی میں تبدیل کر دیا. تو یہ ہو گیا فی کتابی ہی. اب یہاں پر بھی دیکھیں فی حرف جر ہے، کتابی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور یہ جو ہی ہے یہ مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اس کی کتاب میں. چلیے اب میں لکھتی ہوں عندہ. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ عندہ کیا ہے. جی ہاں، یہ ایک ظرف ہے. اچھا، تو پھر یہ ہو کیا ہے؟ یہ اس ظرف عندہ کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ عندہ ظرف ہے اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے. چلیے اب میں اس سے پہلے حرف جر من لکھ دیتی ہوں. تو اب اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اب یہ حرف جر من عندہ کو عندی میں تبدیل کر دے گا اور یہ ہو جائے گا من عندی ہو.
من عندی ہو، کتنا عجیب سا لگ رہا ہے، اس لیے اس میں خوبصورتی اور روانی لانے کی خاطر ہم اس ہو کو ہی میں تبدیل کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا من عندہی۔ کتنا آسان ہو گیا اب اس کو بولنا، اب ہم اسے روانی سے بول سکتے ہیں نا، من عندہی، من عندہی، ہے نا؟ اب اس میں کتنی خوبصورتی اور روانی آ گئی ہے۔ تو اس کے معنی ہو جائیں گے اس کے پاس سے۔ قرآن پاک میں ہم کتنا پڑھتے ہیں من عندہی، عندہی، تو اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہو ہی میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے۔ چلیے ابھی میں لکھتی ہوں تحتہ، تو یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ تحتہ ظرف ہے اور یہ ہو اس کا مضاف الیہ ہے۔ چلیے ابھی میں اس سے پہلے حرف جر من لکھ دیتی ہوں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ من تحتی، ہو نہیں، ہی، من تحتی ہی۔ دراصل یہ من تحتی ہو ہی ہے، لیکن اس طرح بولنا اچھا نہیں لگتا اور اس سے ہماری بات میں روانی بھی نہیں آئے گی، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ اس ہو کو ہی میں تبدیل کر دیں گے۔ اس ہو کو ہی میں من نے تبدیل نہیں کیا، یہ ہم نے کیا ہے روانی لانے کی خاطر، تو یہ ہو جائے گا من تحتی ہی، من تحتی ہی، ٹھیک ہے؟ چلیے اب میں لکھتی ہوں تحتہا، تو یہ کیا ہے؟ تحتہ ظرف ہے اور ہا اس کا مضاف الیہ ہے۔ چلیے اب میں اس سے پہلے بھی حرف جر من لکھ دیتی ہوں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ من تحتہا، یہ من جو ہے تحتہ کو تحتی میں تبدیل کر دے گا، تو یہ ہو جائے گا من تحتہا۔ تو دیکھیں ہم قرآن پاک میں پڑھتے رہتے ہیں جنات من تحتہا الانہار، یہاں پر یہ تحتہ تحتی میں کیسے بدل جاتا ہے؟ اس پر تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ ہم قرآن پاک کو پڑھتے رہتے تھے لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا تھا، تو اب جا کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان اعراب کی بھی ایک سائنس ہوتی ہے، ایک اصول ہوتا ہے جس پر یہ چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پر غور کرنے کی توفیق عطا کی، الحمدللہ۔ اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سب کچھ آپ کے سامنے دہراتی جاؤں گی اور یہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں بیٹھتا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، اس ویڈیو میں ہم نے فل ریویژن کی ہے۔ پچھلی چند ویڈیوز میں ہم نے جو اصول پڑھے تھے نا، میں نے کوشش کی ہے کہ ان سب کو یہاں پر ریوائز کر دیا جائے تاکہ یہ سب آپ کے ذہن میں خوب اچھی طرح سے محفوظ ہو جائے۔ اب یہ سب ہمارے ذہن میں ایک قیمتی خزانے کی طرح ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس خزانے کی حفاظت کرنی ہے، اسے ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو جب ٹائم ملے آپ نے اس کی ریویژن کرنی ہوگی، ان تمام پوائنٹس کو دہرانا ہوگا۔ اگر آپ کو ایک بار میری بات سمجھ نہیں آتی نا، تو آپ ویڈیو کو دوبارہ لگا کے دیکھیں، بار بار لگا کے دیکھیں، جب آپ کو فارغ ٹائم ملے دوبارہ دیکھیں، پاز کر کے خود اونچی آواز میں ان پوائنٹس کو دہرائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ فی کتابی محمدین میں فی کیا ہے، کتابی کیا ہے اور محمدین کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہ خزانہ جو ہے نا، یہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گا، ورنہ اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھ کے اس کو بلا دیا تو کیا فائدہ؟ ہمارا یہ جو مدینہ عربک کورس ہے نا، یہ اسی لیے اتنا لینتھی ہے کہ اس میں ہم آپ کو ریویژن بھی کراتے ہیں اور پریکٹس بھی کراتے ہیں۔ اگر آپ کو ریویژن کا ٹائم نہیں بھی ملتا تو میں آپ کو ریویژن کرا رہی ہوں نا، یہ سب باتیں آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہی ہوں نا،
جب آپ ان سب باتوں کو بار بار سنیں گے اور بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود بخود آپ کے ذہن میں بیٹھتی جائیں گی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ جہاں کہیں میں آپ کو ریویژن کراؤں آپ ویڈیو کو فارورڈ کر دیں۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے انہیں سننا ہے۔ میں آپ کی ریویژن کی خاطر ہی انہیں بار بار دہراتی ہوں، تو اگر آپ ویڈیو کو فارورڈ کر دیں گے تو پھر آپ کو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ریپیٹیشن جو ہے نا، یہ ایک خاص مقصد کی خاطر ہم کرتے ہیں، بلا وجہ نہیں کرتے کہ چلو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اس ویڈیو میں ہم خالی ریویژن کر دیتے ہیں۔ نہیں، اس کا باقاعدہ ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کو اسی صورت میں آپ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ ہر ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں گے اور سنیں گے۔ الحمدللہ ابھی ہماری ریویژن مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 10 کو شروع کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔